اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 123 اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور ایسے ہی ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا بستی کے مجرم لوگوں کے سرغنہ، لیمکروا فیہا کہ وہ مجرم اور مجرم کے سرغنہ لوگ بستی میں مکر کریں، ہیلا کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ، وہ دھوکہ دھڑی نہیں کرتے مگر خود اپنے ساتھ، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں، انہیں اس کا پتہ نہیں کہ اپنے ہی خلاف یہ مکر کر رہے ہیں۔ ترجمہ میں نے کیا، آؤ تفسیر دیکھی جائے۔ اللہ پاک کا یہ فرمانا وَكَذَلِكَ ایسے ہی، تفسیر کر رہے ہیں اے کما ان فساق مکۃ اکابرہا، تفسیر کر رہے ہیں کہ ایسے ہی یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مکے کے فاسق فساق لوگوں کو، فاسقین کو مکے کا سرغنہ بنایا۔ فاسق لوگ تو فاسقین میں جو نمایاں فاسق، نمایاں غلط کرنے والے وہی سرغنہ ہو گئے۔ اس میں بھی مشیت الہی ہے، قرآن وہی کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس طریقے سے مکے کے فساق کو، فاسقین کو ہم نے مکے کا سرغنہ بنا دیا، ویسے ہی ہر بستی میں ہم نے بستی کے فاسقین میں سے ہی بستی کا سرغنہ بنا دیا کچھ لوگوں کو۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں مزید دوسرے قرائن، دوسری دلیلوں سے سمجھا دوں کہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ نے فاسقین کا بھی سرغنہ بنایا، بنائے جانے میں بھی ان کی آزمائش تھی کہ ڈھیل پر ڈھیل، جسے قرآن کہتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم یعمہون، اور اس ڈھیل کو وہ غنیمت نہ سمجھ کر کے اپنی سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں، وہی معنی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب مکے کی سرداری ملی، مکے کی ریاست ملی، مکی سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے وہ ذمہ دار بنا دیے گئے، اللہ نے عقل سے نوازا، سوچتے اب ہمیں ذمہ داری مل گئی، ہمیں اب یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، مگر نہیں، باز نہیں آئے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ لیمکروا فیہا، کہ اس میں بستی میں یہ خود فاسق اور فاسق کے جو سرغنہ ہے مکر کیے جائیں، کریں مکر، ہیلا کریں۔ کیا مطلب؟ لیمکروا فیہا کہتے ہیں وذالک انہم اجلسوا علی کل طریق من طرق مکہ 4 نفر لیصرفوا الناس عن الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکے کے فساق، فاسقین کا، مکے کے مجرم لوگوں کا کیا مکر تھا؟ بعثت محمدی ہوئی تو مکر ان کا یہ ہوا کہ مکے میں، شہر مکہ میں جو راستے باہر سے آتے تھے، تمام راستوں پر اپنے 4 لوگوں کو بیٹھا دیا۔ شہر کا جغرافیہ ہوتا ہے، شہر میں داخل ہونے والی ہر شاہراہ پر، ہر راستے پر مکے کے لوگوں نے، مکے کے اکابر نے، مکے کے فساق نے، مکے کے فاسقوں کے سرغنہ لوگوں نے اپنا آدمی بیٹھا دیا، کیونکہ تنہا نہیں، پوری جماعت، 4 لوگوں کی جماعت۔ اور ان کا کیا کام ان کو حوالے کیا، سپرد کیا؟ نگاہ رکھنا مسافرین پر، ذرا سا بھی احساس ہو بلکہ پوچھنا کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے مکے میں جا کر کے،
کہے گا نا کہ محمد سے. یہ وہ دور تھا کہ مکے کی آب و ہوا سے، مکے کے سماج سے پیغام محمدی نکل چکا تھا اور پورے عرب میں ایک نئے نبی کی دعوت کا چرچا تھا. سب سن رہے تھے. قبیلے دوس ہے، فلاں ہے، ڈھیکا ہے، سارے قبائل کے لوگ اب آنے شروع ہوئے، اکا دکا آنے لگے، وفد کی شکل میں آنے لگے. تو ان لوگوں نے کیا مکرے کیا؟ مکے کے کافرین نے ہر شہرہ پر اپنا آدمی بڑھا دیا، کوئی مکے میں آئے نہ. کہاں جا رہے ہو؟ یہ قافلہ کیسا ہے؟ تجارتی ہے؟ نہیں. کہ پھر کیا کام؟ وہ ایک نبی جو مکے میں ہوئے انہی کی باتیں سننے جا رہے ہیں. کیا حقیقت ہے؟ کچھ نہیں، واپس کر دیتے تھے. ارے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ کاذب ہے، وہ ساحر ہے، کاہن ہے. آگے ہے نا، یقولون لکل من یقدم، جو بھی قافلہ مکے میں آنا چاہتا یا جو فرد آنا چاہتا تو شاہراہوں پر ان کے متعینہ لوگ کہتے ایاک وحذر رجل، بچو واپس، ارے واپس جاؤ. فإنہ کاہن، یہ محمد کاہن ہے، تارا دیکھ کر باتیں بتلاتا ہے، ہتھیلی دیکھ کر باتیں بتلاتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. سراسر غلط، جھوٹا الزام. حضور کا یہ تو کام نہیں تھا. ساحرون، یہ محمد جادوگر ہے، عذاب، جھوٹا ہے، یہ کیا. تو یہاں آیت میں مکر سے مراد قرآن کی جو ہے تفسیر کر کے امام باغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دی. اچھا، پچھلی آیت کا جو پچھلا حصہ تھا کہ سرغنہ، جو ہر اللہ نے فرمایا کہ ہر بستی میں جو مجرم لوگ ہوتے تھے تو مجرم کے سرغنہ بھی ہم نے بنا دیے. یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں یہ طریقہ الہیہ ہے، سنت الہیہ ہے کہ جب بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی قوم کے اندر جب بھی کوئی آواز حق بلند ہوا ہے، حق کا پرچم اگر کسی شخصیت نے لہرایا ہے، حق کی دعوت دی ہے، تو اس حق کی اور پیغام حق کی مخالفت کرنے والے سرگنا لوگ ہوتے تھے. ہر بستی میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، سماجی اعتبار سے طاقتور ہوتے تھے، پاورفل ہوتے تھے، وہی آگے آتے تھے. کیوں؟ ذرا غور کیجئے، ہماری پھر کیا حیثیت رہ جائے گی؟ سماجی اعتبار سے پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو جتنے پاورفل لوگ ہوتے تھے نا، یہی معاملہ نبیوں کی نبوت کے اعلان پر تھا. جب بھی کسی زمانے میں کوئی نبی آیا اور نبی نے اپنی رسالت، اپنی پیغمبری، اپنی نبوت کا اعلان کیا، آواز حق بلند کیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی اتاری ہے، مجھے یہ پیغام دیا ہے، انسانوں کے پاس بھیجا ہے، مجھ کو سچ جانو، میری دعوت پر لبیک کہو، اللہ کو مانو، میری رسالت پر ایمان لاؤ. تو سب سے پہلی مخالفت اگر سماج کے کسی شخص نے کی ہے اور کسی طبقے نے کی ہے تو وہ طبقہ مالداروں کا طبقہ رہا ہے یا سماج کے ٹھیکیداروں کا طبقہ رہا ہے. اسی منظر کو یہاں قرآن نے بیان کیا ہے. حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت الہیہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہ جعل فی کل قریۃ، ہر بستی میں اللہ نے بنا دیا اتباع الرسل ضعفاءہم. صاف وضاحت کر دی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بستی کے اندر پیغام حق، آواز حق کے متبعین کن کو بنایا؟ بستی کمزوروں کو بستی کے کمزور لوگوں کو بنایا. اب یہی آپ دیکھ لیجئے اپنے اور ہمارے اور اپنے آقا مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نبوت و رسالت پر، اور وہ منظر جو سنا جاتا ہے، آپ نے علماء نے سنا ہے، کتابوں میں جو پڑھا جاتا ہے، جب آقا مولا حضور روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر، کوہ فاران پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے جب فرمایا ایھا الناس، لوگوں، ایک اعلان تھا، جن لوگوں نے سنا جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا، اپنی بات پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میری نبوت کو مان لو، اللہ پر ایمان لاؤ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. مجمع تھا نا، ابو جہل بدکا، ابو لہب متنفر ہوا، بڑے بڑے جو مالدار تھے سب چھٹ گئے، ناک پھلانے لگے. اسی لیے جمع کیا ہے، الہذا جمعتنا یا محمد، ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے، نہیں مانیں گے ہم. اور یہی وہ مجمع تھا کہ اس سے کہا، اسی میں سے بولا ابو لہب، تم برباد ہو جاؤ، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے محمد. جو کہنا تھا کہا. یہ تو آقا کی شان رحمت للعالمین تھی کہ اس کے اس بہودہ بکواس کے جواب میں آپ نے کچھ فرمایا نہیں، ورنہ اسی وقت
मरा गया होता अबू लहब, आपने तो सब्र कर लिया। क्या है सब्र, कितना फल मीठा इसका होता है। और आका रहमत ही बनाकर भेजे गए थे ना, आपने सब्र किया, तहम्मुल से काम लिया, कुछ कहा नहीं अबू लहब को, मगर उनका रब जलाल में आता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह का रब, सारी कायनात का रब जलाल में आ जाता है। मेरे महबूब को यह कह दिया, भरे मजमे में कह दिया मोहम्मद के दोनों हाथ टूट जाए, मोहम्मद तहस नहस हो जाए, बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने गवारा नहीं किया, आयत नाज़िल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब। अल्लाह ने फरमा दिया मोहम्मद नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, व तब वो हलाक हो जाए। कुरान की आयत थी ना, तो हो कर रहा, दोनों हाथ से मुराद उसकी दोनों ताकत थी। उतबा और उतैबा अबू लहब के दो बड़े ताकतवर लड़ाकू और मालदार लड़के थे, जवान। आयत नाजिल हुई है, कुछ ही दिन के बाद गया है काफिले में, शेर आया, पूरा काफिला रात को सो रहा है, और उसने कहा था अबू लहब ने कि मोहम्मद जो कहते हैं सच होता है, बड़े सच्चे हैं, पाकबाज हैं, बचपन से देखा है, हमें बहुत डर लग रहा है। और कुरान उन पर जो नाजिल हो रहा है उसमें ये है अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, पता नहीं क्या होगा, खतरा भी उसको है। जब रात हुई, काफिला सोया कहीं और मक्के से दूर, उसको खतरा था, तो अब काफिले वालों का हिसार बांध दिया, सामान सब तरफ रख दिया, अपने आदमियों को लेटा दिया, सुला दिया, बीच में उसके दोनों साहबजादे सोए जो जवान थे। शेर आया रात को, अब सब तो सो रहे थे, शेर सूंघ रहा है, सबका जो है मुंह सूंघ रहा है, और समझ गया नहीं, आधा है अंदर गया है शेर, और दोनों लड़कों को चीर फाड़ कर रख दिया। ये शेर अज़ाब इलाही बन करके आया था। तो बात किससे निकली? अल्लाह ने मुजरिमों का सरगना बनाया। मक्का में भी हुआ, मक्का में जो मुजरिमीन लोग तो सरगना थे, अबू लहब है, अबू जहल है, ठीक है। और फिर इससे बात निकली कि पैगाम हक को कबूल करने वाले जो अफराद होते हैं समाज के, सोसाइटी के जिस तबके के लोग होते हैं वो कमजोर होते हैं। हाँ, तो कौन कमजोर था? अबू जर, सलमान फारसी, हजरत बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, ये कैसे लोग थे? जेब में एक कौड़ी पैसा नहीं होता था। मैं यहाँ सुना है आपने, ये वो सहाबा थे जो अव्वल ईमान लाए, कंगाल थे, पैसे वाले नहीं थे, और समाजी कोई हैसियत भी नहीं थी। और मुखालफत कौन कर रहा है? सरदारान मक्का, अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, रबिया है। तो अच्छा, अब हजरत इमाम बगवी बड़ा अच्छा समझा रहे हैं कुरान की दूसरी आयत पेश करके, सूरह शुआरा आयत नंबर 111, उसमें एक आयत है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वाकया है। इमाम बगवी कह रहे हैं कि ये अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत इलाहिया है कि पैगाम हक को कबूल करने वाली जो ताकत होती, जो अफराद होते हैं, वो समाज के ज़ईफ कमज़ोर लोग होते हैं, जैसा कि कमा क़ाल फी क़िस्सत नूह अलैहिस्सलाम, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में कहा। हज़रत नूह ने जब कहा, ए कौम के लोगों मुझ पर ईमान लाओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी दावत कबूल कर लो, कामयाब हो जाओगे, तो कौम के सरकर्दा, कौम के सरगना लोगों ने कहा, जो हर एतबार से पावरफुल थे, क्या कहा? अनुमिनु लका वत्तबअकल अर्ज़लून। ए नूह, सूरह शुआरा आयत नंबर 111 पेश कर रहे इमाम बगवी, ए नूह, हम लोग तुम पर ईमान लाएंगे? नहीं लाएंगे, तुमको मानेंगे नहीं। क्यों? अना जिद, हठधर्मी, वो क्या? वत्तबअकल अर्ज़लून, तुम्हारी पैरवी तो निचले लोगों ने की है, समाज के निचले लोगों ने की है, हम नहीं मानेंगे, बराबर हो जाएंगे, फिर हम मानेंगे आपको तो बराबर हो जाएंगे अपने निचले लोगों से, हमें मानना नहीं मानेंगे। तो ये थी उनकी नाक। समझ गए आप? कुरान का आखिरी में ये कहना इस आयत में कि वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम, वो मक्र नहीं करते, मक्कारी नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, हीला बहाना नहीं करते, इल्ला बिअनफुसिहिम, मगर खुद अपने साथ, वमा यशऊरून, हालांकि उन्हें इसका शऊर नहीं, उनको पता भी नहीं। क्या मतलब? कहते हैं जब ये मक्र करते हैं मक्का वाले या किसी भी बस्ती के सरगना लोग, तो उनका ये मक्र किसके खिलाफ होता है? हक के खिलाफ होता है। जब हक के खिलाफ होता है और हक की मुखालफत एक किस्म की मासियत गुनाह है, तो अपनी इस मक्कारी का गुनाह वो चखेंगे और मक्कारी का वबाल खुद उनके खिलाफ लौटेगा।
یہی ہے وما یشعرون انہ کذالک، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ تک نہیں کہ وہ جو مکر کر رہے ہیں اپنے خلاف پڑ رہا ہے، ہمارا ہی نقصان ہے آخرت میں، ان کو احساس نہیں۔ ایک آیت